اور جنت میں ایک خوشبو ایک جگہ سے گزرے تو خوشبو آئی، بہت عجیب خوشبو آئی۔ حضرت جبریل سے اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ فرعون کی خادمہ، فرعون کی بیٹی کی خادمہ، بنی اسرائیل کی روایت ہے، اس کا نام مشاطہ ہے، یہ مشاطہ کی خوشبو ہے۔ حضرت جبریل سے پوچھا جناب رسول کہ کیا واقعہ ہے وہ فرعون کی دختر کی اور وہ مشاطہ کی؟ فرمایا کہ فرعون کی دختر کی ایک کنگھی کرنے والی خادمہ تھی جس کے 3-4 بچے تھے، وہ عمر دراز بڑی بھی تھی اور فرعون کی بچی کی کنگھی کیا کرتی تھی، خدمت میں لگی تھی۔ ایک دن کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گری، جب کنگھی گری تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی کو اٹھایا۔ یہ بسم اللہ جو سنا فرعون کی بیٹی نے تو فرعون نے کہا کہ یہ بسم اللہ تم کس کو کہہ رہے ہو؟ خدا تو میرا رب ہے، میرا باپ ہے، فرعون ہے۔ اس نے کہا نہیں، تیرے اور میرے اور تیرے باپ کا خدا اللہ رب العالمین ہے، بسم اللہ۔ فرمایا یہ میرے باپ سے میں جا کے بتاؤں گی تم نے ایسا کہا ہے؟ کہا جاؤ کہہ دو۔ بہرحال لڑکی نے جا کر فرعون کو بتایا کہ آج کنگھی گری، کنگھی اس نے بسم اللہ پڑھ کر اٹھایا۔ مسلمانوں کو اس کا اسی پہلے بسم اللہ کا لفظ دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سورہ نمل میں ذکر کیا ہے، یہ سورہ کے اندر آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا جب بھی کوئی کام شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرو۔ تو جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ، جب فرعون کو بتایا گیا تو فرعون نے اس بڑھیا کو بلایا اور فرمایا کہ تو نے میرے علاوہ کسی کو رب کہا ہے؟ فرمایا ہاں، تیرے علاوہ اور میرا اور تیرا سب کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے ایک بہت بڑی گائے کی شکل کا ایک بہت بڑا ڈیگچا بنوایا اور اس کے نیچے آگ جلوایا اور اس کے اندر پانی ڈلوایا اور فرمایا کہ میں تجھے اس آگ کے اندر میرے علاوہ تو کس کو خدا مان رہی ہے، تجھے سزا دیا جائے گا۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سامنے آگ لگائی گئی، وہ پانی جب کھولنے لگا تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈالا، پانی کے اندر ڈالنا شروع کیا۔ اس نے ایک بچہ دودھ پیتا تھا جو سینے میں گود میں لے کے بیٹھی تھی، وہ جب وہ بچے کو نکالیا، دودھ سینے سے لیا تو وہ بڑھیا رونے لگی اور بڑھیا نے کہا کہ فرعون ایک بات یاد رکھنا، میری ایک بات یاد رکھنا کہ مجھے اور میرے بچوں کو جلا تو دے گا تو، لیکن میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک جگہ دفن کرنا، پہلے یہ وعدہ کر۔ فرعون نے وعدہ کیا کہ میں تیری نصیحت پر عمل کیا کروں گا۔ بہرحال جب بچے کو کھینچا تو رونے لگی کہ یہ بچہ معصوم بچے میں تو رحم کرو۔ ہمیشہ سے باطل پرستوں کا یہی مشورہ رہا ہے کہ وہ حق پرستوں کو اسی انداز سے مارتے ہیں۔ اسلام اور کفر کی کشمکش حضرت آدم سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر قیامت تک اسی انداز سے رہے گا۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ اللہ جن کو آزمائش میں اس انداز سے گزارتا ہے کہ کفر چاروں طرف سے گھیرتا ہے اور اس کو پھر وہ اور بت پرستی کی دعوت دیتا ہے اور وہ مسلمان ان کے درمیان اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے۔ اسی حالت میں اگر وہ لوگ اس کو اسی انداز سے اس کی بوٹی بوٹی بنا دی جائے، انشاءاللہ وہ ایمان والا کا اجر عظیم بہت بہتر ہے، شہادت کی بہت نصیب ہو۔ یہ آزمائش تو آئے گی، جب جناب رسولوں پر آئی تو ہم پر بھی آئی۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی ایک ہی دین اور ایک ہی دعوت تھی، وہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے سوا کوئی منت و مرادوں کو پوری کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت اور زندگی دینے والا نہیں۔ تمام انبیاء کی دعوت نہیں، کلمے کے الفاظ بدلتے رہے، کہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد روح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ کے کلمے کا جز ہے، 2 جز ہے، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود کی حیثیت سے اللہ کو ماننا ہے،
پیغمبروں کے حیثیت سے ان تمام انبیاء کو ماننا ہے، اور امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء کو تو خاتم النبیین جناب رسول کو ماننا ہے۔ تو بہرحال جب وہ لڑکوں کو کھینچ کے ڈالنے لگا پانی کے اندر، جب پانی کے اندر بچہ گرنے لگا تو وہاں سے اس بچے نے آواز لگائی کہ امی تم گھبراؤ مت، حق پر ہو تم، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت آسان ہے، آپ خود چل کر کود کر اس پانی میں آ جاؤ، انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں ڈالے۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ وہ عورت کود گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 بچوں نے بچپنے میں بات کیا، جس میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کیا، ایک صاحب جریح ایک بزرگ تھے انہوں نے بات کیا، ایک حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے بہتان لگایا تھا اس وقت ایک بچے نے گواہی دی تھی کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھو کہ قمیض آگے سے پھٹی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں۔ اور تیسرا یہ بچے نے، اس عورت کے بچے نے گواہی۔ یہ واقعہ سنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا نظارہ کرایا گیا۔ جبریل نے فرمایا کہ یہ جہنم کا داروغہ ہے، مالک اس کا نام ہے۔ اللہ کے رسول جہنم کے داروغہ کو سلام کیجیے، اللہ کے رسول پلٹے تو جب تک مالک داروغہ جہنم نے فوراً سلام کیا جناب رسول کو، یہ عزت ہے اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول کو فرشتوں نے خود سلام کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر جنت کے اندر مجھے نظارہ دکھایا گیا، جنت کا تو یہ نظارہ دکھایا گیا، پھر جہنم کے مالک سے جب دکھائی دی تو جہنم کا نظارہ دکھایا گیا۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کینچی سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور پھر ہونٹ بن جاتا ہے، پھر کاٹا جاتا ہے، وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں۔ میں نے جبریل سے بڑی تکلیف میں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ واعظ ہیں، یہ وہ تقریر کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو امت کو نصیحت کرتے ہیں عمل کرنے کی، خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج ان علماء کی وجہ سے امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، چند پیسوں کے لیے، اپنے مطلب کے لیے۔ جس طرح قوال کہیں جاتا ہے تو دیکھتا ہے ادھر معین الدین اجمیری کے ماننے والے ہیں تو پھر وہ شروع کرتا ہے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا۔ ماہم مخدوم کے ادھر پہنچ گئے تو ماہم مخدومی کا معاملہ شروع کر دیں۔ اس طرح یہ علماء ایریے کو دیکھ کر پھر بات کرتے ہیں، پھر لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ علماء کا کام، علماء نبی کے وارث ہیں، ان کو خوش کرنا ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، یہ عوام کو خوش کرتے ہیں۔ اور عوام کی آج یہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ جہنم کا واقعہ دکھایا گیا تو پہلا یہ واقعہ گرو کو دکھایا، دوسرا فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ گھروں کے بڑے مانند ہیں، جیسے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں ایسے ان کے پیٹ ہے، اور اس کے اندر سانپ بڑے بڑے سانپ ہیں اور بلبلا رہے ہیں۔ میں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک میں نے گروپ کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنے ان ناخنوں سے چہرے کو اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ پھر ایک گروپ کو دیکھا کہ بہترین سر ہے پورا جسم ہے، لیکن فرشتے ملوث سے بڑے بڑے پتھر لے کر، اور ان سروں کو، پتھر کو، پورے جسم کو نہیں، وہ سر کو مارتے ہیں پتھر سے، وہ سر جو ایک دم چپٹا ہو جاتا ہے، پھر ان کو زندہ کیا جاتا ہے، اور پھر فرشتے اسی انداز سے پتھر سے مارتے ہیں۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میری زبان سے نکلا کہ اعوذ باللہ، اللہ پناہ میں رکھے اپنی، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو سجدہ کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کو سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، یہ ان کو سزا دی جاتی۔ پھر ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو آگ سے جلا کر خاک کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو زندہ کیا جاتا ہے، پھر جلا کے خاک کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعوذ باللہ، اللہ پناہ مانگتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جبریل؟ فرمایا یہ نافرمان والدین ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو جلایا کرتے تھے، اللہ اب قیامت تک ان کو اسی انداز سے جلائے گی۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نافرمان والدین کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی ہوا نہیں لگے گی نافرمان والدین. یہ جتنے معراج میں واقعات بتائے جا رہے ہیں یہ ایمان والوں کے واقعات ہیں. کافر کو تو جنت کی ہوا نہیں لگے گی، کافروں کو تو جہنم منتخب کر دی گئی ہے، جنت حرام ہے. یہ جتنے واقعات بتائے جا رہے ہیں یہ ایمان والوں کے واقعات ہیں. ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. ان کے سر بھی کچلے جائیں گے، ان مولویوں کے دانت ہونٹ بھی کیٹے جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ پبلک اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. غیبت کرنے والوں کا انجام ہوگا. اور پھر ایک جگہ دیکھا جہنم کے اندر تو حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کا قاتل کو دیکھا. بنی اسرائیل کی رات میں اس کا نام ہے کیدار یا قدار. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ ایک سرخ رنگ کا ہے، بڑی لاکھیں اور آنکھ لال ہے اور بہت بدحالی کے اندر جہنم میں ہے. بڑے تعجب سے پوچھا حضرت ابن سے کہ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل ہے. اس ایک بدبخت کی وجہ سے پوری امت پر عذاب آیا تھا، اس کو جہنم میں ڈالا. یہ جہنم کا نظارہ دکھایا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ واپس آ گئے. چند لمحوں میں گئے، رات کے چند لمحوں میں گئے، واپس آ گئے. ام ہانی کو فرمایا کہ میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے کفار مکہ کو یہ بات بتاؤں گا. ام ہانی نے فرمایا کہ حضرت علی کی سگی بہن تھی، فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بات وہ لوگ مانیں گے نہیں. فرمایا مانے نہ مانے، اللہ نے تو مجھے یہ تمام مردات دکھا اور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ امت کو خبر دے تو مجھے بتانا تو ہے. کفار مکہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، سارے کفار مکہ موجود ہیں. اس مجمع میں ابو بکر صدیق موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سنا کیا کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرم سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس میں آسمانوں کو سیر کیا اور واپس آ گیا. ابو جہل نے سب سے پہلے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم رات کے چند لمحوں میں مسجد اقصیٰ گئے؟ ہم کو تو 2 مہینہ لگتا ہے جانے میں مسجد اقصیٰ، اور پھر تم صبح مکہ میں پھر آ کے یہیں ہمارے سامنے کھڑے بھی ہو گئے. یہ کفاروں کا، باطل پرستوں کا ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا. پھر تم واپس آ گئے؟ فرمایا ہاں. سارے مکہ کے کفار مکہ نے مذاق اڑایا، جناب رسول کا ٹھٹھا اڑایا گیا. ابو جہل نے کہا کہ چلو یہ چل کے ابو بکر کو کہیں، بڑا ان کا ساتھ دیتا ہے اور بڑی یاری نبھاتا ہے، جا کے ابو بکر کو ذرا کہیں معاملہ. ابو بکر تھے نہیں وہاں. پہنچے جب پہنچے تو حضرت ابو بکر کو پکڑ لیا. ابو جہل نے مخاطب کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ عتبہ نے مخاطب کیا، ابو جہل ساتھ میں تھا. فرمایا کہ ابو بکر تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے ہو. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ رات کو مسجد اقصیٰ کے کچھ حصے میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پہ سیر کیا. مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس جانے میں ہم کو 2 مہینہ لگتا ہے، وہ رات کے کچھ حصے میں گیا اور واپس آ گیا. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ کس نے کہا ہے؟ فرمایا تمہارا یار جس کو تم محمد الرسول اللہ کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا ہے. فرمایا اگر محمد اللہ نے کہا ہے تو میرا یقین ہے کہ بالکل سچ کہا ہے اللہ کے نبی. اللہ کی طرف سے لقب آیا، صدیق کا لقب آیا. اے میرے محبوب صاحب ابو بکر صدیق کا لقب دو. اللہ کے نبی کی نبوت کی گواہی اور اللہ کے نبی کا معجزات کی گواہی دینے والے صدیق اکبر ہیں. اللہ کی طرف سے معاملہ ہے. اب جلنے والے صدیق اکبر کے لقب سے جلتے رہے، اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا ہے. ایک موقع پہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی، ابو بکر، عمر اور عثمان 4 لوگ کھڑے اور غزوہ احد ہلنے لگا، زلزلہ آیا، ہلنے لگا. اللہ کے رسول نے پیر مارا پیر پر کہ اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کے اس پیر مارنے پہ پہاڑ بالکل اسی طرح رک گیا. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی، ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں شہید ہوئے، 2 شہید. ابو بکر صدیق کو لقب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال ابو بکر نے جب گواہی دی تو سارے لوگ مانے. اس کے بعد صحابہ کرام نے مانا. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اس معاملے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور پورا واقعہ اللہ کے نبی نے بتایا، صدقتا کہا، ایمان لایا. اسی انداز سے پھر صحابہ کرام کے اعمال میں اور تغیر پیدا ہوا. آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ واقعہ سنانا شروع کیے جو تمام آیت دیکھی تھی، وہ معاملہ ہوا.
میں نے پچھلا جمعہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد کے واقعات یا معراج میں جو دکھایا گیا تھا، کہیں کہیں اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کہا صحابہ کے سامنے، جیسے غزوہ خندق کے اندر میں نے پچھلے جمعہ بتایا، جب کھودا گیا تو فرمایا مجھے شام کے محلات دکھائے گئے، روم کے محلات دکھائے گئے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیات میں دکھائے گئے تھے۔ اب یہاں پر آپ رک کر آج کی حالت حاضرہ اور صحابہ کرام کا یہ معراج کا واقعہ اور اللہ کے نبی کے واقعہ پہ ذرا حالت حاضرہ کو غور کریں آپ۔ جب بھی اللہ کے بندے پر مصیبت و پریشانی آتی ہے، سب سے زیادہ پریشانی اور مصیبت آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اس پر صبر کیا، ان تمام آزمائش پر پورے اترے جناب رسول اللہ نے جو اللہ نے آپ کو آزمایا تھا۔ حضرت عائشہ نے ایک موقع پر پوچھا تھا جناب رسول کے، یا رسول اللہ آپ کی اس مکے کی 13 سالہ زندگی میں اور آپ کی مدینے کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ دن کون سا تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بتا رہے ہیں کہ عائشہ میں جب طائف گیا، میں اللہ کے پیغام کو لے کے جب طائف گیا تو طائف کے لاؤبالی لوگوں نے نوجوان بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا اور وہ پتھر مارتے تھے، میرے ساتھ زید ابن حارثہ تھے، پتھر مجھے نشانہ لگا لگا کے میرے گھٹنے پر، میرے پیروں پر، میرے پنجوں پر مارتے تھے، میرے سر پر مارتے تھے، یہاں تک کہ بشری تقاضے تھے۔ میں ایک مرتبہ آسمان کی طرف اٹھا گیا کہ اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ یہ الفاظ نکلے جناب رسول کے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اگر تو اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے اس حال میں راضی ہوں۔ سب سے تکلیف دہ سب طائف کا سفر تھا، اللہ کے نبی کو تکلیف دی گئی۔